ہوپ، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے اس کا نام ہوپ کیوں رکھا، لیکن اگر اس کا میں اردو ترجمہ کروں تو امید بنتا ہے۔ تو امید سے مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا، تو میں سوچا تھا وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر کے جاؤں۔ دو دوست تھے، وہ دوست آپس میں لانگ ٹینس کھیلا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ڈاکٹر تھے اور دوسرے نان پروفیشنل تھے۔ وہ جو ڈاکٹر تھے نان پروفیشنل نے، وہ ایک دن انہوں نے ٹینس کھیلنا وہ بند ہو گیا، نہیں آئے، چھٹی کی انہوں نے۔ ڈاکٹر صاحب نے پتہ کیا تو پتہ یہ لگا کہ وہ جو میرا دوست ہے اس کی طبیعت بڑی سخت خراب ہے۔ تو وہ اس کے گھر اس کی تیمارداری کے لیے گئے اور جا کے انہوں نے کہا کہ یہ جس بیماری میں تم مبتلا ہو، یہ میں کوئی 150 بندہ اس کا جو ہے نا اس بیماری کا اس کا میں علاج کر چکا ہوں اور سارے کے سارے شفا یاب ہو گئے، اس میں سے کسی کو کوئی موت کا بھی خطرہ نہیں ہے اور کوئی دیگر پریشانی بھی نہیں ہے۔ تو ان کی ڈھارس سے وہ مریض جو تھا وہ تھوڑا بہتر ہو گیا اور آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری دفعہ کسی زیادہ سویر بیماری میں وہ گرفتار ہو گئے کوئی 2-3 مہینے کے بعد، تو اسی طرح پھر ڈاکٹر صاحب گئے اور ڈاکٹر صاحب نے ان کے گھر ان کی تیمارداری کی اور تیمارداری کے بعد کہا کہ یہ جس بیماری میں تم مبتلا ہو، اس بیماری کے تو 200 کیس جو ہے وہ میرے اسپتال سے ٹھیک ہو چکے ہیں، تو کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے۔ اب تیسری دفعہ ان کو شاید کوئی کینسر ٹائپ کوئی مرض جو ہے وہ لاحق ہو گیا، پھر وہ بیڈ ریڈن ہو گئے۔ جب وہ بستر پر لیٹے ہوئے تھے تو پھر ڈاکٹر صاحب نے جا کے ان کی عیادت کی، جو ان کے دوست سے لانگ ٹینس چونکہ وہ اکٹھے کھیلا کرتے تھے، تو انہوں نے جا کے ان کو چیک کیا۔ تو چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا جی کہ اللہ کا فضل ہے، اگرچہ بیماری جو ہے وہ کافی خطرناک ہے، لیکن اس طرح کی خطرناک بیماریوں کا علاج بھی موجود ہے، اور علاج جب آپ کا ہوگا تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو وہ کینسر سے بھی وہ جو مریض تھا وہ لڑا اور الحمدللہ وہ دوائیں شوائیاں بھی اور باقی ڈھارس سے وہ ٹھیک ہو گئے۔ آخری ایک دفعہ یہ ہوا کہ وہ بہت ہی شدید بیمار ہو گئے، پھر دوبارہ وہی دوست ہو، انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو بلوایا اپنی بیگم کے ذریعے کہ ان ڈاکٹر صاحب کو بلوائیں، میں ان کے ذریعے پتہ کروانا چاہتا ہوں کہ مجھے اب کیا میری صورتحال ہے۔ تو وہ ڈاکٹر صاحب سے ایک غلطی یہ ہو گئی کہ وہ جو ہی گئے تو ان کو چیک کیا، چیک کرنے کے بعد انہوں نے کہا یار اللہ مالک ہے، بیماری جو ہے نا وہ کافی اب سویر ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو اللہ خیر کرے گا۔ اب وہ ڈاکٹر صاحب جب یہ ان کو کہہ کے تو واپس اپنے گھر آ گئے، رات کو ڈاکٹر صاحب کو کہیں خیال آیا کہ میں نے انجانے میں غلطی کر دی ہے، اور غلطی یہ کر دی ہے کہ وہ جو آس اور وہ جو امید تھی وہ میں نے اس کی یہ آس اور امید جو ہے وہ توڑ دیا، تو کہیں اب کوئی غلط اس کا نتیجہ نہ نکل آئے۔ تو رات ڈاکٹر صاحب سو نہ سکے، صبح اٹھ کے انہوں نے اپنے دوست کی بیوی کو فون کیا اور فون کر کے کہا جی کہ میرے دوست کا کیا حال ہے؟ تو بیوی نے جواب دیا جو ہی آپ دروازے سے نکلے تھے تو اس کے آدھے گھنٹے کے اندر اندر آپ کے دوست کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ جو امید کا سلسلہ اور نظام ہوتا ہے نا، یہ نظام جو امید کا ہے، یہ انسان کی آس جو لگی ہوتی ہے، اس آس کے پیچھے بہت ساری قوتیں کار فرما ہوتی ہیں، اور ہم جب کسی کو آس دیتے ہیں، امید دیتے ہیں، اور جب کسی کو دلاسا دیتے ہیں، کسی کو تسلی دیتے ہیں، تو وہ بے شمار دفعہ وہ دوائیوں سے، سرجری سے اور دیگر بے شمار چیزوں سے بھی زیادہ بڑا کام کر جاتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرے اس والے فلسفے کی وجہ سے آپ نے ہوپ نام رکھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے نہیں، ہماری اس پوری کمیونٹی کے لیے اور ہمارے اس ڈسٹرکٹ بھر میں آپ کے اس ادارے کے ساتھ، آپ کے اس ہوپ کے ساتھ جو ہمارے لوگوں کی امیدیں بندھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر آپ الحمدللہ ہم نے جو دیکھا ہے آپ پورا اترنے میں بھرپور طریقے سے کامیاب ہو رہے ہیں، اس کے اوپر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے دوستوں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ چونکہ ہماری ریاست کا ایک اہم وزارت جو ہے وہ میرے پاس ہے، اگرچہ میں نیا آدمی ہوں تو کافی ساری چیزیں سمجھنے میں بھی مجھے وقت لگا، لیکن سمجھنے کے ساتھ ساتھ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں کہ ہمارے ہیلتھ سیکٹر کا جتنا بوجھ این جی اوز نے اٹھایا ہوا ہے اس کے اوپر وہ دوبارہ خراج تحسین کے مستحق اس لیے ہیں کہ اگر یہ این جی اوز جو ہیں یہ اپنا ہاتھ تھوڑا سا پیچھے کر لیں تو ہمارا جو نظام صحت ہے اس میں کافی بڑے ڈیزاسٹر جو ہیں وہ متوقع ہو جائیں گے۔ اس بنیاد کے اوپر میں حکومت آزاد کشمیر کی جانب سے آپ تمام این جی اوز اور اس میں سے ایک بہتر کام کرنے والے این جی او آپ جو ہوپ ویلفیئر ہیں، آپ کو ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کمیونٹی کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب رہ گئی بات کہ حکومت آپ کے ساتھ کیا کیا تعاون کرنا چاہتی ہے، میں تو اس لیول کے اوپر بھی ہم جانا چاہتے ہیں کہ یہ جو این جی اوز کی ساری پارٹنرشپ ہے اس کو ریگولائز کر دیا جائے اور باقاعدہ ایک نظام طے کرنا کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں ان کے ساتھ ساتھ جتنے ہمارے سرکاری ہاسپٹلز ہیں
ان میں جتنے لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں اور جتنے لوگ ڈونر بننا چاہتے ہیں تو ان کو اتنی کم از کم سہولت ہمیں دی جائے کہ وہ سارے کے سارے خوش دلی کے ساتھ اور عزت کے ساتھ اور وقار کے ساتھ وہاں پر ڈونیٹ کر سکیں. آج میں چڑوئی میں تھا تو مجھے بڑا افسوس ہوا. ایک شخص آیا تو اس نے کہا جی میں یہاں ڈائلائسس سینٹر بنانا چاہتا ہوں تو مجھے اجازت نہیں مل رہی. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ایک بندہ ہے وہ انویسٹ بھی خود کرنا چاہتا ہے, ایک بہت جو مسنگ ہماری فیسلٹی ہے اس کو وہاں پورا کرنا چاہتا ہے, تو کہتا ہے جی کہ مجھے اجازت نہیں مل رہی. تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا 4 5 6 اجازتیں میں تمہیں آج ہی دے کے جاتا ہوں, میرے سے دستخط کروا لو, جب آپ کا دل کرے, جب آپ کا جی چاہے آپ جو ہے وہ کام شروع کریں. یہاں میرے ساتھ ڈی ایچ او صاحب بیٹھے ہیں. جب میں نوٹیفائی ہوا تھا تو میں نے پہلا تھا یہ کیا تھا کہ ہم نے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ اور دیگر معاملات کے اوپر جو ہے وہ توجہ نہیں رکھتی, چونکہ ہماری یہ ساری ٹرانسفرز اور باقی ساری چیزیں جو ہیں یہ سیاسی معاملات کے مرہون منت ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ سے ہمیں نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن کو ہم لے کے آتے ہیں وہ پھر ایک اور حساب سے سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ چونکہ جی ہمیں باقی سارے معاملات کی بیکنگ ہے تو اب شاید ہم جو مرضی کریں. لیکن مجھے ضلع کوٹلی میں مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے شاید ہمارا کوئی بھی افسر تبدیل نہیں ہوا, لیکن اس ہماری ٹیم کو صرف ہم نے کانفیڈنس دیا, اور کانفیڈنس یہ تھا کہ میں نے ان سے یہ کہا جی کہ حکومت کی مد میں اور ہماری وزارتوں میں, سیکریٹریٹ میں, ڈائریکٹریٹ میں جو لڑائی جو جنگ لڑنی پڑی وہ میں لڑوں گا. آپ اپنے جو آپ کے ادارے ہیں ان کی اندر جو ہے وہ آپ کھل کے کام کریں اور معاملات میں جو ہے وہ پروسیڈ کر کے تو پرفارمنس دیں. مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے جو ہے وہ ایم ایس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو منہ پہ کہتے ہیں تعریف نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں نے انہیں کہا جی تھیٹر کی کئی بات چلی تھی تو جو ٹارگٹ ہم نے سیٹ کیا تھا میرا خیال ہے اس ٹارگٹ کے 10 سے 15 دن پہلے بلکہ مہینہ ایک پہلے جو ہے انہوں نے وہ سارے کا سارا اناگوریشن کے لیے مجھے آفر کی کہ آپ جب مرضی آئیں آ کے اس کا افتتاح کر لیں. ڈی ایچ او صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, بے شمار لوگوں کے بے شمار قسم کے خیالات ہوں گے, لیکن کام کاج کے حوالے سے مجھے ابھی تک کوئی بہت خاص شکایت ان سے نہیں ہے. 1-2 چیزیں جو ہیں وہ جو نئی ہم کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے ان کے ساتھ بھی ڈسکشن ہوگی. میں تھوڑا سا آپ لوگوں کی وضاحت کے لیے کہہ دوں کہ ہم تھوڑا سا ایک پلان یہ بنا رہے ہیں کہ ہمارے جتنے فرسٹ ایڈ پوسٹیں ہیں ان کے اوپر جو ہمارا سٹاف لگا ہوا ہے سارے کا سارا میری طرح ویلا بیٹھا ہوا ہے, کوئی کام کاج نہیں ہے. اور وہی وہاں پہ جو ہمارا واٹر کیریئر ہے کئی دفعہ وہ بھی ڈاکٹر کے فرائض سر انجام دے رہا ہے, اس بات سے میں اور آپ میں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اگر یہ سارے کے سارے ان آفیشیل یا ان ریکگنائز ڈسپینسر کے طور پر کام کر رہے ہیں تو جب کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ ہم ان کو ریگولائز کر لیں. اور ان کی جو ریگولائزیشن ہے اس کے حوالے سے ہم نے پلان یہ ترتیب دیا ہے کہ ہم پورے علاقے کی تمام امبیاتی اس کی گنتی گن کے, تو جتنا ہمارے پاس اویلیبل سٹاف ہے اس کی گنتی گن کے, تو میں نے جو حساب کتاب ڈی ایچ او صاحب اور ایم ایس صاحب لگایا تھا ایک بندے کے ذمہ 3000 بندے بنتے ہیں, اور اس 3000 کو ہم نے 5 پہ تقسیم کر کے کچھ گھر نکال لیے تھے. تو ان کی تمام جو چھوٹی موٹی بیماریاں ہیں جس میں ایک بلڈ پریشر ہے, شوگر ہے, باقی دیگر ہماری جو ہے وہ جو اسکریننگ کے ہمارے سارے ٹیسٹ ہیں وہ کر کے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ان سارے کے سارے لوگوں کو ایک ہی کمپیوٹر میں رجسٹر کریں. مہینے کے بعد ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا کہ بلڈ پریشر کی ہمیں کتنی دوائیاں چاہیے, تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو اسپتال میں بلا کے دیں تو ان کے گھر پہنچا دیا کریں گے. اور جتنے ہمارے شوگر کے مریض ہوں گے ان ساروں کو بجائے اس کے کہ ہم ان سے کہیں جی کہ آپ ہمارے اسپتالوں میں آ کے دوائی جو ہے وہ لیں اور اتنا خرچ اخراجات کریں, تو یہ جو ہمارا سٹاف جو میں نے آپ کو گنتی گنا ہے ہمارے صرف تحصیل کوریٹا میں نے گنتی گنی تھی تو 137 بندہ بنتا ہے. تو وہ قمر صاحب سے ہماری کافی ساری پروسیڈنگ بھی اس معاملے کے اوپر ہو گئی ہے. تو یہ 137 کو جب ہم ڈپلوائے کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ خالی یہ ادویات جو ہیں وہ لوگوں کو ان کے گھروں تک ہم پہنچا سکے تو کافی سارے الزامات سے ہم بچ جائیں گے جو کہا جاتا ہے جی کو دوائیاں سارے کھا گئے جی یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی فلان ہو گیا ٹمکان ہو گیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس والے لیول کے اوپر جو ہے وہ جانے کے لیے یہ میرے اکیلے کے بس کی بات نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو عمل کرانے کے لیے مجھے تھوڑی ساری آپ کی عوامی تائید اور آپ کی عوامی سپورٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اور وہ عوامی تائید اور سپورٹ جو ہے وہ میں آج چونکہ یہاں پرائی کے مقام پر کھڑا ہوں تو ایک بات بڑا بانگ دل اور واضح کہہ کے جانا چاہوں گا کہ ہماری حکومتوں کی ترجیحات جو ہیں وہ ہمیشہ اپنا اگلا الیکشن ہوتی رہی ہیں. تو میں آپ کو صحیح طریقے سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری ترجیح اپنا اگلا الیکشن نہیں ہے. میری ترجیح میرے ذمہ جو آپ نے کام لگایا تھا کہ میں اسمبلی میں آپ کی نمائندگی کروں, میں کوشش کروں گا A1 طریقے سے اس جو حق کو وہ پورا کروں.
ساتھ ہی ساتھ میرے ذمہ آپ نے یہ جو ہے میری حکومت ہماری جو ہے اس نے مجھے وزارت صحت کا قلم تام سفر میں کوشش کروں گا کہ اس میں جتنی پرفارمنس میں دے سکتا ہوں وہ دوں. لیکن ایک سوال آپ پرائی کے لوگوں کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اس کا جواب آپ ضرور تلاش کیجیے گا کہ کہا یہ جاتا رہا جی کہ پیپلز پارٹی کے یہاں تگڑے سے تگڑے وزیر اور یہاں جو ہے 3 سے 4 لوگ ہمارے ضلع میں موجود تھے. وہ اپنا سب سے بڑا کارنامہ یہ کہتے ہیں جی کہ میڈیکل کالج ہم نے بنا دیے جی 3 پورے آزاد کشمیر میں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ کوئی بندہ پرائی کے مقام پر کھڑے ہو کر یہ نعرہ مت لگائے کہ ہم نے میڈیکل کالج بنایا, اور کوئی بندہ کوئٹہ, نکیال اور جو راج محل اور کوٹلی کے مقام پر کھڑا ہو کر یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم نے میڈیکل کالج بنائے, اس لیے کہ آپ نے کوٹلی کے سب سے بڑے ضلع, سب سے بڑی آبادی والے ضلع کو اگنور کر کے تو آپ نے ایک میڈیکل کالج میرپور میں, ایک راولہ کوٹ میں اور ایک آپ نے مظفر آباد میں بنایا. تو جب یہ ساری کی ساری پاورز آپ جب ایکسرسائز کر رہے تھے تو اتنے آپ تگڑے وزیر تھے تو ایک میڈیکل کالج یار آپ کوٹلی میں بھی بنا دیتے, تب آپ یہ نعرہ لگانے کی پوزیشن میں تھے کہ ہم نے میڈیکل کالج بنایا. آپ کے اس بھائی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں نے بغیر مطالبے, اور یقین مانے مجھے کسی ایک شخص نے بھی مطالبہ نہیں کیا. ابھی میں صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا ڈینٹل کالج کے حوالے سے, تو میں نے بیٹھے بیٹھے یہ سوچا کہ اب میڈیکل کالج تو کوٹلی میں جسٹیفائی نہیں ہوتا, 3 آلریڈی یہ تقسیم کر چکے ہیں ریوڑیوں کی طرح, تو اب جو ہے وہ ڈینٹل کالج ہی بنایا جا سکتا ہے. تو اس پہ ہم نے مشورہ کیا, تو الحمدللہ آپ جب دیکھیں گے جو ہمارا کشمیر ڈیولپمنٹ پیکیج ہے اس میں جو ہمارا ہیلتھ کا سیکشن ہے اس میں ڈینٹل میڈیکل کالج کوٹلی اپروو ہو چکا ہے. وہ ایم ایس کے پاس کیلکولیشن موجود ہے, 1 ارب روپے کی انویسٹمنٹ جو ہے وہ اس میں الحمدللہ تعالیٰ وہ ہماری وہ رکھی گئی ہے, 1 ارب روپے کا بجٹ. اب تھوڑا سا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ والا جو ہمارا سٹاف اور سٹرکچر ہے اس کو یہ نیشنل لیول پہ بھی ابھی ہم کوالیفائی نہیں کر پائے. محکمے کے حساب اور مد میں ہمارا جتنا خرچ ہو رہا ہے اس خرچ کی مد میں نے ایک دفعہ ایک سوال پوچھا تھا اپنے محکمے کے ہمارے جو سیکرٹری صاحبان ہیں اور باقیوں سے کہ علاج معالجے کی مد میں RIC ہمارا جو راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہے اور ہمارا جو CMH کا کارڈیک سینٹر ہے اس میں نے کہا جی کہ ہم آزاد کشمیر کی حکومت کے بجٹ میں سے علاج معالجے کی مد میں ہم کتنا خرچ کر رہے ہیں. تو جو فگر وہاں سے آئے تھے وہ آپ سب لوگوں کے لیے حیرت انگیز ہوں گے. 5 سال میں ہم 1 ارب روپیہ خرچ کرتے ہیں, RIC کو پے کرتے ہیں اور ہمارے کارڈیک سینٹر جو CMH والا ہے اس کو پے کرتے ہیں, AFIC کو. اور صرف دل کی بیماریوں کے علاج کے لیے ہم 5 سال میں 1 ارب روپیہ خرچ کر رہے ہیں. اگر میں نصر اللہ صاحب اور یہ ہمارے بھائی شفقت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, قمر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اگر میں نے یہ کہوں کہ 1 ارب روپیہ آپ کے پاس موجود ہے, یہ 3 سے 4 کیتھ لیب آزاد کشمیر میں فینٹاسٹک اور فرسٹ کلاس لیول کی چلا سکتے ہیں. تو یہ جو سارے کا سارا چکر ہے, اس چکر میں سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت تھی. اس کے اوپر الحمدللہ میں نے کافی ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں. کچھ چیزیں میں آپ کی مدد کے بغیر کر جاؤں گا, لیکن کچھ چیزوں میں مجھے آپ کی عوامی تائید اور آپ کی حمایت کی ضرورت ہوگی. اس میں ایک اور دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم جب کوئٹہ سے میرپور کے لیے نکلتے ہیں تو ہمیں تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کا سفر ذہن میں رکھنا پڑتا ہے. تو میری کوشش یہ تھی کہ یہ 3 سے 4 گھنٹے کا سفر جو ہے یہ اگر تھوڑا سا کم کیا جائے تو کیا ہوگا. تو اس کے اوپر ہم نے کوشش کی کہ کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی روڈ بن جائے جو ہمیں میرپور جو ہے وہ 40 منٹ میں پہنچائے. تو آپ حیران ہوں گے کہ جو ہم نے گوگل میپنگ کروائی اس کے اوپر جو میں نے آئیڈیا فلوٹ کیا تھا وہ ہمارا جو پیدل راستہ تھا جو ہمارا کوئٹہ سے میرپور جاتا تھا پرانے میرپور, تو وہ والی جو سڑک ہے اس کی جب گوگل میپنگ ہوئی تو وہ ٹوٹل 40 کلومیٹر بنی ہے. اور اگر ہم 40 کلومیٹر اچھی سڑک بنانے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کو یہاں سے میرپور جو ہے وہ 10 منٹ کا فاصلہ بھی میرے خیال میں نہیں رہے گا, آپ 10 منٹ میں یہاں سے میرپور پہنچ جایا کریں گے. تو یہ والی جو صورتحال ہے نا, اس کو اپروو کروانے کے لیے اور اس طرح کے جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کو اپروو کروانے کے لیے مجھے پھر آپ لوگوں کی حمایت کی ضرورت ہے. اور مجھے اور میں نے آپ کی کسی سے لڑائی اور جنگ نہیں کرانی. جب میں کسی پرائم منسٹر کو, پرائم منسٹر آزاد کشمیر کو یا پرائم منسٹر پاکستان کو جو ہے وہ یہاں بلاؤں تو پھر آپ لوگوں نے میری آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملا کے, میرے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے اور میرے جو ہے وہ آنکھوں کے اشاروں کے اوپر آپ نے باتیں کرنی ہیں. جب آپ وہ والی باتیں جو ہیں جو مجھے ریکوائرڈ ہیں وہ آپ کر چکیں گے تو باقی سارے کے سارے معاملات میں اپنے جو قیادت ہے ان سے انشاءاللہ تعالیٰ لے لوں گا. تو اس سلسلے میں جب کبھی مجھے آپ کی حمایت کی ضرورت پڑا کرے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے پھر رابطہ بھی کیا کروں گا. آخری بات آپ کو یہ کہنا چاہوں گا
کہ اگرچہ ہمارے تحریک انصاف کے امیدوار جو ہیں وہ یہاں سے ہار گئے اور چودھری یاسین صاحب لکیلی یہ الیکشن دوبارہ جیت گئے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ سارے کا سارا کام کوئی ڈویژن وائز اس طرح نہیں ہوتا کہ یہ کوئی باؤنڈریز ہیں یا یہ کوئی سرحدیں ہیں کہ یہاں سے ادھر کام نہیں ہو سکتا اور یہاں سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جو ہیلتھ کے حوالے سے آپ تمام ہمارے جو بھائی اس پورے حلقے کے رہنے والے ہیں، جہاں کہیں آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، جہاں کہیں آپ کو کوئی میری مدد کی ضرورت پڑے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھائی جو ہے آپ کا انشاءاللہ تعالیٰ حاضر ہوگا۔ آخر میں ہوپ ویلفیئر کو ایک بات کی مبارک کے چلیں، آپ کی پوسٹیں بھی اپروو ہو گئی، آپ کو ہاسپٹل اپ گریڈ ہو گیا، لیکن میری کوشش اور خواہش یہ ہوگی کہ ہماری جتنی نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں ان ساروں کے درمیان ہم ایک ربط بنائیں، اور اس ربط بنانے کے بعد پھر جو ہمارے ساتھ جو سب سے بڑی بے انصافی ہوئی ہے نا ہیلتھ میں، وہ یہ ہوئی ہے کہ ہماری نارتھ اور ساؤتھ کی جو ڈویژن ہے اس میں نارتھ کو بہت ہی زیادہ اپ گریڈڈ اور ساؤتھ کو انتہائی نیگلیکٹڈ رکھا گیا۔ تو یہ والی جو ہمارے ساتھ نیگلیجنسی ہوئی ہے، اس نیگلیجنسی کو آپ کا بھائی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر رہے ہیں سارے کے سارے معاملات پورے کروں گا، لیکن ہم نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز جو ہیں ان کے آپس میں ایک کوارڈینیشن اور ایک ربط کے ذریعے ایک ایسا نظام وضع کریں کہ جہاں جہاں ہمیں جس چیز کی اشد ضرورت ہے تو اس حساب سے ہم جو ڈپلائمنٹ لیں گے تو میرا خیال ہے پھر ہم لوگوں کی اصلی معنوں میں خدمت کرنے کی پوزیشن اس قابل ہوں گے۔ آخر میں آپ کی جتنی ہوپ کی ساری مینجمنٹ ہے، آپ کا اس بات کے اوپر بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ہمارے تحصیل ہیڈ کوارٹر پیریٹا کو آپ نے لیٹسٹ آپ نے جتنا جیسا اپنا ڈیلیوری ٹیبل رکھا ہوا ہے ایسا ہی، اور دیگر جو آپ کے بیڈز تھے اسی طرح کے بیڈز جو ہیں وہ آپ نے ہمیں پرووائڈ کیے تھے، اس کے ساتھ ساتھ دیگر بھی آپ کی طرف سے ہمیں بے شمار آفرز تھیں، تو ان ساری جو آپ کی آفرز ہیں ان کا اور جو آپ نے چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں اس کے اوپر میں آپ کا دل کے تھا گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے کنٹریبیوٹ کیا اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ہماری گورنمنٹ اور پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی ایک بہت اچھی مثال ہے جو آپ کا یہ ہاسپٹل ہوپ ہے اور آپ کی جو آرگنائزیشن ہوپ ہے اور آپ کے زیر انتظام یہ جو اسپتال ہے، یہ الحمدللہ اللہ کرے یہ ہمارے اس ٹینس پلیئر کے ڈاکٹر کی طرح ہوپ بنا رہے۔ اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اندر آ کے جو ماحول ہم نے دیکھا، مجھے ایک منٹ کے لیے ایک لمحے کے لیے یہ لگا تھا کہ شاید میں کشمیر میں نہیں ہوں، شاید میں کہ انگلینڈ یا کسی ترقی یافتہ ملک میں جو ہے وہ اس کے کسی علاقے میں جو ہے وہ گھوم پھر رہا ہوں۔ آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کا اتنے اچھے سٹینڈرڈ ہاسپٹل کو آرگنائز کرنا ہے اور اس کے اوپر مجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر بڑی لاگت بھی لگتی ہے، لیکن لاگت کے ساتھ ساتھ ذہن بھی لگتا ہے اور بڑی جرت بھی لگتی ہے۔ تو آپ نے یہ تینوں کام کیا، آپ نے جرت بھی دکھائی، آپ نے خرچ بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے صحیح ٹیکنیکلی اس کو صحیح طریقے سے جہاں پہ جو کچھ ہونا چاہیے تھا اس کو ایڈجسٹ بھی کیا۔ اس ساری بات کے اوپر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ وسلام۔